ہوئے عزیزوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ بلند آواز کے ساتھ سلام کا جواب دیں گے تو بہت ہی بہتر، آپ کی برکات کے لیے آسمان کھلا ہوا ہے، لیکن آپ اپنے دل کو کھولیے، اپنے منہ کو کھولیے۔ آپ کی سلامتی ہو جی، آپ کی سلامتی ہو۔ آئیے خداوند کے زندہ مقدس اور لا تبدیل کلام میں سے آج اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے پڑھیں مقدس داؤد نبی کا لکھا گیا زبور کی کتاب، اس کا 116واں زبور نمبر 116، اور صرف اس کی ایک آیت میں آج آپ سبوں کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ زبور کی کتاب 116 نمبر زبور اور اس کی آیت نمبر 13 کتاب مقدس میں لکھا ہے، میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ خداوند اس پاک کلام کے ذریعہ سے آج صبح ہم سب کو اپنی لازوال برکت سے نوازے۔ آئیے خداوند کے حضور تشریف رکھیں اور خداوند کے کلام کی اس تفسیر و تشریح پر اپنے دھیان کو لگائیں۔ میرے بہن اور بھائیوں، آج کا یہ زبور جس میں سے ہم نے ایک آیت آج اپنے لیے رہنمائی کے لیے چنی ہے، سب سے پہلے جب ہم اس زبور پر غور کرتے ہیں تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے اور نوٹ کیجئے کہ یہ زبور جو ہے مقدس داؤد نے نہیں لکھا، نہ ہی یہ بنی کورہ کا زبور ہے، نہ ہی یہ مقدس آصف کا زبور ہے، بلکہ یہ ایک نامعلوم شخصیت کا، ایک نامعلوم مصنف کا زبور ہے، جس کی بابت آج تک کوئی پتہ نہیں کہ اسے کس نے تحریر کیا۔ جب آپ اس کی ہیڈ لائن پڑھیں گے، 116 زبور کے اوپر لکھا گیا ہوگا، موت سے بچایا گیا ایک آدمی جو خدا سے ڈرتا ہے۔ اب یہ موت سے بچایا گیا ہوا ایک شخص، اس کی جگہ پر میں اور آپ بھی اپنے آپ کو اطلاق کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی موت سے بچاتا ہے، اور اس کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ موت سے بچایا گیا ہوا شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کی حمد کرتا ہے۔ اب یہ نامعلوم شخص ہے، اس کو ہم اس طرح سے لیں گے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو خدا سے محبت رکھتا ہے، اس نے اس کی فریاد اور منت کو سنا ہے۔ یعنی اب یہ شخص جو ہے یہ خدا کے حضور شکر گزاری کے طور پر کلمات گزرانتا ہے۔ اگر آپ اس زبور کو آگے پڑھیں تو دوسری آیت میں لکھا ہے، چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ اور یہ شکر گزاری کی دعا ہے۔ تیسری آیت میں کہتا ہے کہ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ دیا اور پتال کے در مجھ پر آ پڑے، میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا، تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے، خدا سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا، اسی نے مجھے بچا لیا، اے میری جان پھر مطمئن ہو۔ اب اگر آپ 12ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں اس کے عوض خدا کو کیا دوں؟ ایک سوالیہ کویسچن ہے کہ خدا ہم سبوں کو نعمتوں، برکتوں، بخششوں کی اور ضروریات زندگی کی ہر قسم کی فراوانی بخش دیتا ہے۔ اب اس شخص کو جس کو خدا نے فراوانی کے ساتھ نعمتیں بخش رکھی ہیں، اب یہ کہتا ہے کہ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ہیں، میں اس کے عوض خدا کو کیا دوں؟ اور پھر اگلی آیت میں کہتا ہے کہ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ اب یہ نجات کا پیالہ یا یہ پیالہ ہے کیا چیز؟ جب ہم بائبل مقدس کی ہسٹوریکلی طور پر اس اردو ترجمے پر غور کرتے ہیں تو اس اردو ترجمہ کے اندر 6 مختلف لفظوں کے لیے جو ترجمہ ہوا ہے وہ سب سے پہلا ترجمہ ہے پیالہ، پیالے کے لیے۔
اور پھر جو دوسرا ترجمہ ہے وہ ہے جام. اکثر آپ نے شرابی لوگوں کو، بادشاہ لوگوں کو جام چھلکاتے ہوئے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا. پیالے کے لیے جو دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے وہ جام ہے، اور ایک تیسرا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے باسن. باسن بھی ایک بڑا بول ہوتا ہے. جب آپ خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں تو خدا کے کلام کے اندر پیالوں کا آپ کو مختلف جگہ پر بہت زیادہ ذکر ملے گا، جس میں نہ صرف مٹی کے پیالے، نہ صرف سونے کے پیالے، بلکہ چاندی کے پیالے بھی انسان اس وقت میجرمنٹ کے لیے، ایک ماپ کے لیے استعمال کیا کرتا تھا. ذرا مقدس یوسف کی اس کہانی کو یاد کیجئے کہ جب اس کے بھائی کال کے دوران وہاں سے اناج لینے کے لیے آئے تو مقدس یوسف نے اپنے بھائیوں کے ایک بورے کے اندر چاندی کا پیالہ جو ہے اور کچھ رقم چھپا کر رکھ دی تاکہ ان کی تلاشی لی جائے جاتے ہوئے، اور پھر ان کو واپس میرے پاس لے کر آئے. یعنی پیالہ مختلف دھات کا بھی ہے، اور جس دور کی یہ بات ہو رہی ہے اس دور میں اکثریت کے ساتھ معاشرے کے اندر مٹی کے پیالے استعمال ہوا کرتے تھے. سونے اور چاندی کے پیالے جو تھے وہ رئیس لوگ، عمرہ لوگ، امیر ترین شخصیات جو تھے وہ استعمال کیا کرتے. اب یہ پیالہ نہ صرف مجازی معنوں میں بلکہ مشابہت کے طور پر بھی بائبل مقدس میں آیا ہے. اس کا میں تھوڑا سا ذکر آپ سبوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اور سب سے پہلے جو پیالے کا ذکر آیا ہے مقدس یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 16واں باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر آپ کو ملے گا دلداری کا پیالہ، یعنی تسکین بخشنے والا پیالہ، اسودہ کرنے والا پیالہ. اب اس کے حوالوں کو تو میں نہیں پڑھوں گا، صرف کوٹ کروں گا اور آگے بڑھتا جاؤں گا. پھر دوسرے پیالے کا ذکر ہے ڈگمگانے کا جام یا تھر تھراہٹ کا جام، اور یہ آپ کو یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 51 چیپٹر اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک آپ کو یہ مل جائے گا. تیسرے نمبر پر لڑکھڑاہٹ کا پیالہ. لڑکھڑاہٹ کے پیالے کے بارے میں جب ہم ذکر دیکھتے ہیں تو زکریا نبی کا صحیفہ اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت کے اندر آپ کو یہ حوالہ مل جائے گا. پھر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے غضب کا پیالہ، غضب کا جام جو خدا کے ہاتھ میں ہے، جو اپنے اس غضب کے پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، اور جب کبھی کسی پر غضب نازل ہوتا ہے تو اس پیالہ میں سے مختلف چیزوں کو انڈیلتا ہے. جس کنڈیشن کے تعلق سے انسان گناہ کرتا ہے اسی کنڈیشن کے مطابق خدا اپنے غضب کو نازل کرتا ہے. پھر کتاب مقدس میں برکت کے پیالے کا ذکر ہے جو کرنتھیوں کا خط اس کے 10ویں باب کی 16ویں آیت میں ملے گا. پھر لکھا ہے خداوند کا پیالہ، یہ بھی پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 10ویں باب کی 21ویں آیت میں ہے. اور آخر میں ہم 116 زبور کی 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے نجات کا پیالہ. میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا، کیونکہ خداوند نے اس کو نعمتوں کی فراوانی دی. اس کے خاندان کے اندر جو ضروریات کی اشیاء نہیں موجود تھی، خدا نے آسمان کو کھولا اور اس کی ضروریات کی زندگی کی اشیاء کو مہیا کیا، اور وہ تمام اشیاء کی فراوانی کے بعد شکر گزاری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شکر گزاری کا پیالہ اٹھا کر خدا سے دعا کروں گا. اب اسی پیالے کو، شکر گزاری کے پیالے کو عہد قدیم کے اندر خدا کے مقدس خیمہ کے اندر دیکھی. جب خدا کے مقدس خیمہ کی بابت بات چلتی ہے تو وہاں پر ہمیں علم ہوگا خروج کی کتاب، گنتی کی کتاب اور استثناء کی کتاب، کہ جب سردار کاہن سالانہ قربانی کے لیے قوم اسرائیل کے لیے کفارہ دیا کرتا تھا
تو وہ برے کے لہو کو، برے کے خون کو ایک سونے کے پیالے میں رکھ کر خیمہ اجتماع کے پاک ترین مکان کے اندر داخل ہوتا تھا۔ اور یہ پیالہ خون کا جو تھا، یہ رہائی کا پیالہ تھا، چھٹکارے کا پیالہ تھا، نجات کا پیالہ تھا۔ یہ ان کے گناہوں کی معافی کے لیے جو برے کا خون اہل قدیم میں بہایا گیا، تاکہ سال کے سارے گناہ پوری قوم کے معاف ہوں۔ کاہن اسی پیالہ کو لے کر، سونے کے پیالہ کو لے کر خیمہ اجتماع میں قوم کے گناہوں کی معافی کے لیے وہاں پر خون بھیڑ کے طور پر چڑھاتا، چھڑکتا، اور خدا کا ابر چھا جاتا اور لوگوں کو گناہوں کی معافی مل جاتی۔ پھر ایک اور پیالہ کا ذکر آپ کو ملے گا عید فصح پر۔ ایسی عید فصح جس کو یسوع مسیح نے آخری دفعہ جب منایا تو وہ ہماری عید کے اندر ٹرانسفر ہوگی۔ اب اس عید فصح کے اندر 4 دن برے خریدے جاتے ہیں، اور 4 دن ان خریدے ہوئے بروں کا ملاحظہ کیا جاتا، ان کا چیک اپ کہنوں کے ذریعہ سے ہوتا، اور جس کی تصدیق کاہن کرتا کہ یہ قربانی کے لیے جائز ہے، یہ قابل قبول ہے، اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ جب چوتھے دن کا ٹائم ختم ہوتا تو فصح کی قربانی کو خدا کے حضور پیش کرنے کا وقت آتا تو کاہن جو تھے وہ لائن میں کھڑے ہو جاتے، آمنے سامنے 2 لائنوں میں کھڑے ہو جاتے۔ ایک لائن کے کاہنوں کے پاس سونے کا پیالہ ہوتا، ایک لائن میں کاہنوں کے پاس چاندی کا پیالہ ہوتا، اور اس پہلے پیالے میں جب خون ڈالا جاتا تو وہ دوسرے پیالے میں، تیسرے پیالے میں، آخر تک کاہن اعظم تک وہ خون پہنچتا، اور وہ خون چھٹکارے کا خون ہوتا۔ آپ اسرائیل کی اس غلامی سے رہائی کو دیکھیے۔ جس روز انہوں نے ملک مصر سے نکلنا تھا تو انہوں نے بدا ذبح کیا، اور کتاب مقدس خروج کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے ان لوگوں نے باسنوں میں برے کا خون لیا اور اس خون کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لگایا، اور موت کا فرشتہ ملک مصر سے پرواز کرتا ہوا گزرتا ہے، اور جس گھر کے اوپر برے کا لہو لگا ہوا ہے وہ گھر زندگی پاتا ہے۔ باقی سب جہاں پر خون کی مہر نہیں ہے وہ سب کے سب ملیا میٹ ہوئے، ان سب گھروں کے اندر آہو نالا ہوا، ماتم ہوا، ان کے پلوٹے مر گئے۔ یعنی یہ پیالہ جو نجات کا پیالہ ہے، یہ پیالہ جو رہائی کا پیالہ ہے، یہ پیالہ جو مخلصی کا پیالہ ہے، یہ پیالہ جو انسان کی مکتی کا پیالہ ہے، آج ہمارے درمیان خداوند کی میز موجود ہے، اور خداوند کا پیالہ بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ ایک بہت مشہور زبور ہے جو آپ سبوں کو زبانی بھی آتا ہوگا۔ زبور 23 کس کس کو آتا ہے؟ زبور 23 میں لکھا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، چوپان نہ کیا جائے، چوپان یعنی shepherd, the Lord God is my shepherd، خداوند میرا چرواہا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ اور غور طلب آیت ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو دفتر خوان بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیادہ لبریز ہوتا ہے۔ لبریز کا معنی ہے لبالب کسی چیز کو بھر دیا جانا،
اس کے کنڈوں یا کناروں تک لبالب بھر دیا جانا. اور یہاں پر مقدس داؤد برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ خداوند میرا اچھا چرواہا ہے, خداوند مجھے چرانے والا ہے, خداوند مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے. چاہے میرا گزر وادیوں میں سے ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. کس لیے نہیں ڈروں گا؟ کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے. اور پھر لکھا ہے کہ وہ میرے دشمنوں کے روبرو دسترخوان بچاتا ہے. اب دشمنوں کے روبرو دسترخوان سے مراد کیا ہے؟ اب غور کیجئے بت پرستانہ دسترخوانوں پر. وہ بھی اپنی عبادتوں میں, وہ بھی اپنی میٹنگز میں دیوتاؤں کے حضور لہو گزرانتے تھے, اور انہی دیوتاؤں کے حضور وہ اپنی آپ کو برہنگی کے طور پر پیش بھی کیا کرتے تھے. اور اکثر ابتدائی کلیسیا کے اندر جب پہلی بار ایک جنرل کونسل بلائی گئی کہ کلیسیا کے اندر بدعت آ گئی, تو ان میں سب سے پہلی بڑی بدعت یہ تھی کہ بتوں کی قربانیوں کا جو لہو تھا, مسیحی لوگ جو یونانی لوگ تھے اور مسیحی ہوئے تھے, جو رومی لوگ تھے وہ مسیحی ہوئے تھے, وہ اپنی قربانیوں کا خون بھی پیتے تھے, قربانیوں کا گوشت بھی کھاتے تھے. اور نہ صرف اس طرح کرتے, بلکہ جس طرح ہم کوئی عید آئے تو ہم اپنے پڑوسیوں کو یا اپنے دوست احباب کو اس عید کا حصہ بناتے ہیں یا عید سیلیبریٹ کرتے ہیں, گوشت بھیجتے ہیں, سوئیاں بھیجتے ہیں, جس طرح کی عید ہو اس طرح کے لوازمات ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیے جاتے ہیں. سو ان بت پرستانہ اقوام نے اس وقت ایک کام پکڑ دیا کہ جو لوگ یونانیت کو چھوڑ کر مسیحیت میں آئے یا بت پرستانہ مذہب کو چھوڑ کر مسیحیت میں آئے, یہ لوگ بت پرست انہی لوگوں کو کلیسیا میں آ کر کہتے, اور بت پرست تو ہم ہیں, قربانی ہم نے گزرانی, وہاں سے لہو جو ہے کلیکٹ ہم نے کیا, اب ہمارے گھر میں ہے, ہم ایز اے پڑوسی ہوتے ہوئے تمہیں ان چیزوں کو دے رہے ہیں. اور کلیسیا کے بعض حضرات گنڈے آج گنڈے بھی ہوں دیئے, بعض حضرات وہ بتوں کی قربانی بھی لے لیتے, بتوں کے آگے قربان کیا ہوا خون بھی لے لیتے تاکہ وہ اس خون کو پی سکیں. اور ان جانوروں کی قربانی جو بتوں کے حضور کہ دشمنوں کے آپ کے روبرو دسترخوان سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی غیر قوم کی کوئی بھی رسم کی چیز آپ اس کو استعمال کرتے ہیں, ان کے دسترخوان سے آئی ہوئی چیز کو استعمال کرتے ہیں, تو آپ اس دسترخوان کو رد کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس دسترخوان کو پس پشت ڈال رہے ہوتے ہیں. داؤد اسی لیے کہتا ہے کہ تم میرے دشمنوں کے روبرو دسترخوان بچھاتا ہے. اس کے کہنے کی مراد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بھی دسترخوان بتوں کا بھی ہے, شیاطین کا بھی ہے, اور اسی ملک کے اندر خدا کا بھی دسترخوان ہے. اور لکھا ہے کہ تم شیاطین کے پیالے میں سے اور خدا کے پیالے میں سے ہرگز نہیں پی سکتے. یا تو چوز کرو خدا کو یا پھر چوز کرو شیاطین کو. سیم جو رسومات اس وقت مسیحی لوگ گزران رہے تھے, وہی رسومات بت پرستانہ مذہب کے اندر بھی موجود تھی, اور وہ اس کو مسیحیوں کو صرف اور صرف اس لیے آپس میں شامل کرتے تاکہ ان کو طنز کر سکے کہ تسی جو کچھ پہلو ہے سو وہ کو جی تو دین دے, اسی کڑی نوی شاید تو دین دے. داؤد اس لیے کہتا ہے کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ اس دسترخوان کا چناؤ جو دشمنوں کے روبرو ہے, چناؤ میں نے کرنا ہے. شیاطین کے دسترخوان اس وقت بھی بہت سارے بادشاہوں کے ساتھ اس کے مراسم تھے, بہت سارے ملکوں کے ساتھ, اور جتنے بھی بادشاہ یا ملک اس وقت تھے سب بت پرست تھے. لیکن اس بت پرستی کے عالم میں رہ کر مقدس داؤد نے کبھی ان کے مندروں سے آئی کوئی چیز استعمال نہیں کی, کیونکہ یہ خدا کا مہر یافتہ شخص تھا.
خدا کا پسندیدہ شخص تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ تو میرے دشمنوں کے روبرو دسترخوان بچاتا ہے اور تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ تیل ملنے سے مراد وہ یہ اظہار کرتا ہے کہ تو نے مجھے روح القدس کی قدرت سے نوازا، اور خدا کی سیر آگے نہیں چاستا تیل پا کے۔ یہ بھی ایک علامتی زبان ہے، یہ بھی ایک مشابہت ہے تیل کی کہ تو نے مجھے روح القدس سے معمور کیا ہے۔ اور وہ اسی سبب سے ساؤل کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ جب میرے ریوڑوں کو کوئی خونخوار شیر یا ریچھ آ کر مار ڈالنا چاہتا تھا تو میں ان کے جبڑوں کو پکڑ کر چیر ڈالتا تھا۔ یہ صرف اور صرف خدا کی پاک روح کی قوت سے جب وہ مأمور ہوتا تھا تو ایسا جانوروں کے ساتھ وہ حالات کر دیتا تھا۔ نہیں تو عام 14-15 سال کا بچہ وہ شیر کو دیکھ کر تو ویسے ڈر جائے گا، ریچھ کو دیکھ کر ویسے ڈر جائے گا۔ یہ بچہ سینہ تان کر بادشاہ کے حضور کہتا ہے، جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنا بڑا سورما ہے تم اس کو کیسے مارو گے، تم تو خود مار کر آ جاؤ۔ اس وقت اس نے کہا تھا کہ بادشاہ، میرے ریوڑوں میں جب کوئی خونخوار درندہ آتا ہے تو میں اس کے جبڑوں سے پکڑتا ہوں اور اس کو چیر ڈالتا ہوں۔ مجھ میں پاور ہے، آپ مجھ سے بھی بڑے ہیں، آپ کیوں نہیں اس کا مقابلہ کر رہے؟ آپ اگر نہیں کر سکتے تو میں خدا کے نام کی غیرت رکھتا ہوں، مجھے خدا کے گھر کی، خدا کے نام کی غیرت ہے، میں اس سورما کو ماروں گا، میں اس کے ساتھ جا کر جنگ کروں گا، میں اس کے ساتھ جا کر زور آزمائی کروں گا۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، یعنی روح کی قوت سے مجھے معمور کیا ہے۔ اور پھر وہ آگے کہتا ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ داؤد یہاں پر شکر گزاری کرتا ہے کہ تو نے مجھے اتنی دولت بخش دی ہے، تو نے مجھے اتنی شہرت بخش دی ہے، تو نے مجھے اتنی چیزوں کی فراوانی بخش دی ہے کہ جیسے ایک پیالے کو بالکل کناروں تک بھر دیا گیا ہے اور وہ باہر نکلنے کے لیے پانی یا کوئی بھی چیز، وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے نعمتوں سے بھر دیا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ آج اگر آپ کا بھی پیالہ خدا لبریز کرتا ہے، کیا آپ کو وقت مقررہ پر خدا روٹی پروائیڈ نہیں کرتا؟ کیا خدا آپ کو وقت مقررہ پر پیسے پروائیڈ نہیں کرتا؟ کیا آپ جب بالکل پریشانی کے عالم میں حالات کے تھپیڑے کھانے لگتے ہیں، کیا خدا ان برے حالات سے آپ کو نکالتا نہیں؟ یہ ہے خدا کا ایک مقدسین کے پیالے کو لبریز کرنا، اس کے گھر کے اندر خوشحالی رکھنا، اس کے گھر کے اندر سرفرازی رکھنا۔ اس لیے مقدس داؤد یہ شکر گزاری کرتا ہے کہ میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے، کیونکہ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں ہمیشہ مرتے دم تک، جب تک میری سانسیں ہیں، جب تک میری زندگی ہے، میں خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ میں خداوند کے گھر کے اوقات کے مطابق، خداوند کے گھر کے ٹائم کے مطابق میں عمر بھر اس ٹائم کو، ان اوقات کو نہیں بھولوں گا۔ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ اگر آج آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں تو کون ہے جو اس طرح سے خدا کی شکر گزاری کرتا ہے کہ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا اور عمر بھر رحمت اور بھلائی میرے ساتھ ساتھ رہے۔ خدا ہمیں نعمتوں کی فراوانی دیتا ہے، لیکن ہم ان نعمتوں کو اس طور سے حاصل نہیں کر سکتے، یا اگر وہ نعمتیں ہمارے پاس آ جائیں تو ساڑھے ایک بڑا کاٹا کہ اسی اجاڑا بڑی چھیتی کر سکتے ہیں۔
ہاتھ میں سے نعمتوں کو ایسے سوراخدار ہاتھ، ایسی سوراخدار تھیلیاں، ایسے سوراخدار وائلٹ جن میں پیسہ نہیں دکھتا، جن ہاتھوں میں پیسہ نہیں دکھتا، تو یہ بات ہے کسی چیز کو، کسی نعمت کو، چاہے وہ روپے پیسے کی نعمت ہے، چاہے وہ مال و متاع کی محنت ہے، چاہے وہ پراپرٹی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے جس سے آپ کو خدا کے حضور فائدہ پہنچ رہا ہے، جس سے آپ خوش ہو رہے ہیں، اس کے لیے شکر گزاری کرنا ہے۔ لیکن میرے بہن اور بھائیوں، خدا جب اس چیز کی بابت بات کرتا ہے، ذرا ایک زبور نکالیے، زبور نمبر 75 زبور، اور ہم اس کی چند آیات کو اس وقت پڑھیں گے۔ 75 زبور کی آیت نمبر ہے، یہ 4 آیت سے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں نے مغروروں سے کہا کہ غرور نہ کرو، اور شریروں سے کہ سینگ اونچا نہ کرو، اپنا سینگ اونچا نہ کرو، گردن کشی سے بات نہ کرو، کیونکہ غور طلب بات ہے، کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے، نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا عدالت کرنے والا ہے۔ وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور میں جھاگ والی ہے۔ وہ ملی ہوئی شراب سے بھرا ہے اور خداوند اسی میں سے انڈیلتا ہے۔ بے شک اس کا تلچھٹ زمین کے سب شریر نچوڑ نچوڑ کر پئیں گے، لیکن میں تو ہمیشہ ذکر کرتا رہوں گا۔ میں یعقوب کے خدا کی مدح سرائی کروں گا اور میں شریروں کے سب سینگ کاٹ ڈالوں گا۔ اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ خدا کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور اس پیالے میں میں ہے، اور وہ میں جو ہے جھاگ سے ملی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ایسی میں کا ذکر ہے کہ جس کو آنچ کے اوپر یا آگ کے اوپر رکھ کر بوائل کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنی گندگی جھاگ چھوڑ رہی ہے، اور چوں اس پر سے یہ جھاگ اٹھتی جائے گی، وہ ترش اور بہت زیادہ نشے والی بنتی جائے گی، جس کے ساتھ انسان مدہوشی کے عالم میں آ جائے گا، بے ہوشی کے عالم میں آ جائے گا، پاکیزہ خیالات کو چھوڑ کر اس کی نظریں بد کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ خداوند کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور میں جھاگ والی ہے، وہ ملی ہوئی شراب سے بھرا ہے، اور کسی بھی چیز کو جب آگ پر رکھ کر آپ کشید کاری کے عمل سے گزرانتے ہیں تو وہ الکوہل کا رخ کہلاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ انگوروں کو روند کر یا انگوروں کو کسی جوسر کے اندر اس کا جوس نکال لیتے ہیں تو وہ پیورلی میں ہے۔ اگر اسی جوس کو آپ مختلف ٹائم آف پیریڈ کے لیے رکھ دیتے اور اس میں مختلف فارمولا ڈالتے اور پھر آگ پر اسے چڑھاتے ہو تو کہتے ہیں کہ میں لال لال ہو جاتی ہے۔ بادشاہوں کو شیان نہیں کہ وہ میں پیے، مبادہ کہ وہ قانون بھول جائیں، منصف پناہ بھول جائیں، لوگوں کی حق تلفی نہ کرنے لگ پڑے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ اچھا گلی میں جڑی بادشاہ جدوں فیصلہ کرتا ہے تو نشے جی نہ ہوئے، وہ میں دے نشے جی نہ ہوئے تاکہ کسی دی حق تلفی نہ کر دے نشے جا۔ اب یہاں پر خدا ہر قسم کے شخص کے لیے اپنے ہاتھ میں پیالہ لیا ہوا ہے۔ بدکاراں لیے بدکاری دے پیالے دے وچوں لے لے گا، تے نیکوکاراں دے لئی وہ شکر گزاری دے پیالے دے وچوں انہیں لے گا۔ اب اسی پیالے کی بابت ہم یسوع مسیح کی بابت دیکھتے ہیں۔ ذرا مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 20واں باب نکالیے اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھیں گے 20ویں آیت سے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اسے کچھ عرض کرنے لگی۔ اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ فرما
کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری داہنی اور بائیں طرف بیٹھے۔ غور طلب بات ہے، یسوع نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم اسے پی سکتے ہو؟ اب یہاں پر ہے موت کا پیالہ، یہ علامتی زبان ہے، مشابہتی زبان ہے۔ آپ نے سقراط نامی فلاسفر کا ذکر سنا ہوگا کہ سقراط کو زہر کا پیالہ دے کر مٹایا گیا، مارا گیا، اور زہر کا پیالہ جب اسے دیا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ یہ خدائے واحد کا پیروکار ہے، یہ کافر ہے، اور کسی مرتد کی سزا اسے زہر کا پیالہ دیا جانا ہے۔ اور جب اس کو زہر کا پیالہ دیا گیا تو اس نے اس کو پینا تھا اور پھر اس نے مر جانا تھا۔ اب وہ اس جلاد سے پوچھتا ہے کہ جناب علی یہ پیالہ تو آپ لے آئے، اب مجھے بتائیے کہ میں اسے چھوٹے چھوٹے سپ لے کر پیوں یا چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کر پیوں کہ یکدم اس کو کٹر کٹر پی جاؤں؟ وہ رو پڑا، دکھی حالت میں آیا کہ ایسا فلاسفر جو خدائے واحد کی تعلیم دیتا ہے، جو خدائے واحد کے اس کائنات میں سے سائنس کے لحاظ سے بھیدوں کو سامنے لاتا ہے، کوشش کو اٹھاتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، یہ انسان کیا ہے، انسان کس طور سے بنتا ہے اور کس طور سے انسان سرفرازی پاتا ہے۔ یونان کے اندر پوری دنیا کو سقراط کے فلسفے نے لپیٹ میں لیا، اور آج بائبل مقدس کے اندر بھی اس کی فلسفیانہ باتیں جو ہیں وہ یسوع مسیح کے تعلق سے اور دیگر رسولوں کے تعلق سے ہمیں ملتی ہیں۔ اس شخص کو جب یہ پیالہ پیش کیا گیا تو اس سے پہلے اسے قواعد و ضوابط بتائے گئے کہ تم نے زہر پی کے آنکھیں نہیں بند کرنی، ایک جگہ پر بیٹھ نہیں رہنا، چہل قدمی کرنی ہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ الرٹ ہوش مندی میں ہوگا تو زہر جلدی جلدی اپنا اثر کرنا شروع کرے گا۔ اب اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا یا موت لینی پڑی خدا کے لیے، وہ خدا کے لیے اس پیالے کو پیتا ہے۔ وہ انکار کر سکتا تھا خدا واحد کا، لیکن اس نے انکار نہیں کیا، وہ اپنے ایمان پر قائم رہا اور بت پرستانہ لوگوں کو یہ کہتا رہا خدا ہے، خدا موجود ہے، خدا دنیا کے درمیان آتا ہے اور اپنے وجود کو دنیا پر ظاہر بھی کرتا ہے، کیونکہ خدا واجب الوجود ہے، نہ صرف وہ وحدت الوجود ہے بلکہ واجب الوجود ہے۔ اسے انسان محسوس کرتا ہے، اس کا احساس کرتا ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اس کی کرامات کو اپنی زندگی میں لیتا ہے۔ یسوع مسیح نے اس لیے کہا کہ تسی ماما آ کے اپنے پترا لئی ریکویسٹ کر رہی ہے کہ اے ربی، اے استاد، میرے دو بیٹے یعقوب کے بیٹے یوحنا اور جس کو بائبل میں لکھا گیا کہ زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا، اب ان دونوں شاگردوں کی جو ماں ہے وہ آ کر اس وقت یسوع مسیح سے گفتگو کرتی ہے جب بالکل یسوع کلوری کے قریب جانے والے ہیں، گرفتار ہونے والے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ تھوڑے ہی وقت کے بعد جیسس کرائسٹ اپنی بادشاہت کا اعلان کر دے گا۔ اسرائیل کی بادشاہت کی باغ دور جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، دوسرے سردار کہنوں کو، دوسرے فقیوں اور فریسیوں کے بڑے بڑے عہدے درانوں کو فنش کر دے گا اور اپنی بادشاہی قائم کر کے اپنے شاگردوں کو وزارتوں کے عہدوں پر قائم کرے گا جو ورلڈ لیول کی ہوں گی۔ دنیا کی باغ دور یسوع مسیح اپنے ہاتھ میں لے گا، اور یہودی کا غرور آج تک بھی ویسے کا ویسا ہے۔ آج بھی یہودی کہتا ہے، ان کی تلمود کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کرسچینٹی کے اوپر آپ پر یہ واجب ہے کہ دن میں 3 بار کرسچنوں پر لعنت بھیجی جائے۔
اور جب ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ تسلیم نہیں کرتے کہ اسرائیلی یا یہودی مسیحیوں پر دن میں 3 بار، اور یہ ان کی علمی تحریروں کے اندر واجب حکم ہے، فرض حکم ہے کہ آپ نے صبح اٹھنا ہے اور دن میں 3 بار مسیحی لوگوں پر لعنت کرنی ہے۔ اور پھر اگر کوئی مسیحی آپ کا بہت ہی کلوز ہے تو آپ اس کو سلام کرتے ہیں۔ یہودی کبھی کسی کو سلام نہیں کرے گا اگر کوئی یہودی نہیں ہوگا، تو وہ سلام سے بھی اجتناب ہے۔ لیکن دنیا کو رکھنے کے لیے یا سلام کرنے کے بعد سزا نہ ملے، فرض کیا گیا کہ تم سلام کرو، لیکن سلام کرنے کے بعد جب آپ نے کسی شخص کے ساتھ، اپنے کسی دوست بھائی کے ساتھ ملتے ہو تو طنز کرو کہ اج سائی نو سلام کیتا سی، بڑا ہی وہ خون بد گیا سی، بڑا ہی پھولیا ہوا نہیں سی سماتا۔ اس بنا پر ان کو سزا نہیں ہے اگر وہ سلام کر کے طنزن اپنے بھائیوں کے ساتھ تذکرہ نہیں کرتے۔ اگر تذکرہ نہیں کرتے تو کسی کو پتہ چل جائے تو یہودی گورنمنٹ کی طرف سے عدالت کے کٹہرے میں ان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اتنا سٹرکٹ مذہب آج خدا کے کلام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ خدا کے شہر یروشلم کی سلامتی چاہو، اسرائیل کے لیے برکت چاہو، سلامتی چاہو۔ اب خدا کا تو یہ حکم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے عوض اسرائیل کیا کر رہی ہے؟ اسرائیل آج آپ کے لیے ایسے کلمات حدیث اور الہام کے طور پر کہتی ہے کہ کرسچن جو ہے وہ غیر قوم ہے، یہ کتوں کی مانند ہے، یہ سوروں کی مانند ہے، یہ خدا نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں۔ ہم صرف خدا کی چنیدہ قوم ہے، خدا صرف ہمارا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری قومیں کتے کمینے ہیں، خدا ہمارا ہے۔ اور خدا نے یہ لوگ ہمیں کام کے لیے دیے ہیں، اور وہ اس کی تمثیلات اس طرح دیتے ہیں کہ تمام قوم یا کرسچینٹی ایک گدھے کی مانند ہے۔ گدھے پر وزن لا دو، صبح سے لے کر شام تک اس پر بوجھ لا دو، اس سے کماؤ، اور دن میں کتنی بار کوئی 2 باری انہوں چوکر ونڈا پا دیو، پانی شانی پیا دیو، جو کچھ اس سے تم کماتے ہو وہ لے لو، انہوں صرف توڑی دانے دے رکھو، سانو صرف توڑی دانے دے رکھے گا انہوں۔ اگر آپ ورلڈ ہسٹری کو جانتے ہیں یا ورلڈ ہسٹری اسرائیل کے تعلق سے موجودہ کرنٹلی دیکھتے ہیں تو آج بھی ان کا یہی سسٹم ہے۔ آج بھی وہ اس بات کو ذہن میں لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کو اپنے مطیع کرنا ہے، پوری دنیا پر ہم نے حکومت کرنی ہے۔ تو یسوع مسیح نے اس وقت اس عورت کو اور ان شاگردوں کو جواب دیا کہ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہاں بچیاں نے یا انہاں شاگرداں نے بڑے وصوف نہ کہا دیتا ہاں جی پی سکنے۔ تو پھر آج تک یسوع کے مد مقابل کوئی اور کیوں نہیں قربان ہو؟ کسی اور نے کیوں نہیں پیالہ پیا؟ جذبات میں آ کر پطرس نے بھی کہا تھا، جب یسوع نے کہا کہ تو 3 بار میرا انکار کرے گا تو پطرس نے کیا کہا تھا؟ انج ہو ہی نہیں سکتا، میں پہلو مراں گا تو پھر تیرے تک لوگ پہنچن گے۔ لیکن جب وقت آیا تو وہ یسوع سے دور بھاگتا ہے۔ لونڈی کہتی ہے یہ مسیح کے ساتھ تھا، اور کہتا بی بی پیڑا کیڑے پینڈے پہ گئی ہیں، مینوں مروانے مینوں کی پتا کون ہے، میں نہیں اسے جانتا۔ وہی بات اس نے کر دی، لیکن یہی جبلتیں یا یہی حرکتیں کبھی کبھار ہماری زندگی میں بھی جڑ پکڑتی ہیں۔ اسی کئی بار مزاح و مزاحی اپنے آپ نو ڈیگریڈ کر لیا، اور اس کے بابت بھی ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ جب مرکز کی انجیل میں یسوع مسیح سے پوچھا گیا
تو یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے ابھی ایک اور بپتسمہ لینا ہے، جب تک میں وہ بپتسمہ نہ لے لوں میں تنگ رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے موت کا بپتسمہ لینا تھا، اس نے مرنا تھا، وہ دفن فی القبری، اس نے قبر کے اندر اترنا تھا، ہزاروں من مٹی اس کے اوپر جانی تھی، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی ایک بپتسمہ لینا ہے۔ اور وہ شاگردوں سے کہتا ہے کہ کیا تم وہ بپتسمہ لے سکتے ہو؟ میں تو جب تک وہ بپتسمہ نہیں لوں گا میں تنگ ہی رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے مجھے اس دنیا کے اندر اس بپتسمہ لینے کے لیے ہی تو بھیجا ہے کہ میں دنیا کے لیے اپنی جان فدیہ کے طور پر قربان کروں۔ یسوع مسیح کو جب گرفتار کیا جانا تھا تو یہودی ربیوں کے ساتھ رومی سپاہی بھی، یہودیوں کے سپاہی بھی باغ گتسمنی کے اندر یسوع کو ڈھونڈنے آئے، گرفتار کرنے آئے۔ کتاب مقدس بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح باغ گتسمنی میں ایک الگ تنہا جگہ پر ایک پتھر کی آڑ لیے ہوئے سر جھکائے دعا کر رہا ہے، اور اس باغ گتسمنی میں ابلیس آ کر اس جسم کو اتنا ٹارچر دے رہا ہے کہ یسوع مسیح کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر اس کے بدن سے نکل رہا ہے، جو اس بات کی دلالت ہے کہ اسے اور تھریٹ کیا گیا اور ٹارچر کیا گیا تو یہ تھی مر جائے گا۔ وہاں پر بدن چلا اٹھا، کیونکہ وہ مقام اس کا مقام نہیں تھا، اس کا مقام کوہ کلوری ہے، اس کا مقام باغ گتسمنی نہیں۔ اب وہ باغ گتسمنی میں جب یسوع مسیح کے بدن مبارک نے بھانپا کہ ابلیس ٹارچر دے رہا ہے، ابلیس حملے پہ حملہ کر رہا ہے، ابلیس چاہتا ہے کہ یہ کوہ کلوری تک نہ پہنچے، یہ کوہ کلوری سے پہلے ہی جیسے مردے مر جائے۔ وہاں پر اس بدن نے بڑی جانکنی اور کرب کی حالت میں خدا سے دعا کی، خدا کے حضور دعا کرتا ہے، اور دعا کیا تھی کہ اے خدا اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، میری نہیں تیری ہی مرضی پوری ہو۔ پھر عبرانیوں کے خط میں مقدس پالوس فرماتے ہیں کہ اس نے بشریت کے ایام میں رو رو کر زار زار دعائیں کی، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ بعض اوقات غیر اقوام کے لوگ اور مسیحی لوگ بھی اس بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یسوع مسیح موت سے ڈر گیا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ یسوع مسیح ہرگز موت سے نہیں ڈرا۔ یسوع مسیح نے جب سے خدمت کا اعلان کیا بپتسمہ پا کر، وہ دلیری اور جرات کے ساتھ، سچائی کے ساتھ خدا کے حکموں کو لوگوں تک بیان، لیکن اس کے شاگردوں نے بہت دفعہ کہا کہ ربی اس شہر میں جائیں گے تو آپ کو مار ڈالیں گے، آؤ کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں، آؤ کسی اور گاؤں میں چلے جاتے ہیں، آؤ پہاڑی علاقہ میں چھپ جاتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے کبھی ایسی بزدلانہ حرکت نہیں کی۔ یسوع مسیح ہمیشہ ابلیس کا مقابلہ دلیری کے ساتھ کرنے میں بالکل قائم تھے، حاضر تھے، مستعد تھے۔ انہوں نے کبھی، اب یسوع مسیح ہو جو ہمارا منجی نجات دہندہ ہے، اب اس کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ہر روز تنہا اکیلے میں جا کر اپنے باپ سے دعا کرے، ہر روز۔ اور اس کا دعا کرنا ہمیں اس بات پر اکساتا ہے کہ خاندانوں کی زندگی بھی خداوند یسوع مسیح کی مانند دعائیہ زندگی ہونی چاہیے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح کا رابطہ باپ کے ساتھ تھا، یسوع مسیح باپ کے ساتھ بات کرتا تھا اور باپ یسوع مسیح کے ساتھ بولتا تھا، ویسا ہی رابطہ یسوع مسیح چاہتا ہے کہ آپ کا باپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ باپ ہم کلام ہو۔ آپ اپنے باپ کو اپنی پرابلمز، اپنے مسائل، اپنی زندگی میں درپیش تمام تر چیزیں آپ اپنے باپ کے سامنے رکھیں، جس طرح آپ دنیاوی باپ کے سامنے اپنی پرابلم کو رکھتے ہیں کہ ابا جی آج میں نے پینسل چاہیے دی، آج میں نے انہیں روپیے چاہیے دینے، آج میں فنکشن تے جانا ہے، آج میرے دوست کی پارٹی ہے۔ ہر بات ہم اپنے والدین سے
डिस्कस करते हैं और उनसे उन बातों की नौयत के मुताबिक रुपया पैसा भी लेते हैं। तो अगर यही हमारा जो बाप आसमान पर है, इस तरह से उसके साथ बात की जाए जिस तरह आप अपने वालिदैन के साथ बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है वो तो रूहानी बाप है। वो तो फर के बैठा ही शाम तो लिए हमारी जिंदगियों के अंदर उन चीजों को लेने की कुव्वत नहीं है, वैसी सोच नहीं है। एक मर्द खुदा इस दुनिया से रहलत कर गया, फरिश्तगान उसे खुदा के हजूर उसकी रूह को लेकर जा रहे थे कि वो आसमानी मुकामों में क्या देखता है कि बड़े बड़े गिफ्ट जो हैं वो पड़े हुए हैं, रैप किए हुए, पैक किए हुए नायाब गिफ्ट। खुदा का बंदा फरिश्ता से एक्सक्यूज करके पूछता है कि जनाबे फरिश्ता, ये जो इतने इतने बड़े गिफ्ट ये किन के लिए है, ये यहाँ पर क्यों पड़े हैं? फरिश्तों ने जवाब दिया, ये वो गिफ्ट है जो जमीन पर लोगों के लिए बनाए गए हैं, रखे गए हैं, लेकिन जमीन तो कोई मांगता ही नहीं, ते उथे तो उथे ही पे ने। हम मांगते हैं दुनियावी चमचमाहट, दुनियावी आराइश, दुनियावी आराम। हम रूहानी तौर पर अपने आप को खुदा के हजूर सरेंडर नहीं करते, बल्कि अपने ही कायदे कानून के मुताबिक हम अपने आप को हैंडल करते हैं। वो 2 पल की खुशी होती है, फिर अंधेरी रात होती है अगले दिन। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे एक अभी बपतिस्मा लेना है, जब तक मैं वो ना ले लूं मैं तंग रहूंगा। मुझे अभी प्याला एक पीना है, जब तक मैं वो प्याला ना पी लूं फिर भी मैं तंग रहूंगा। बार बार यीशु मसीह जब से खिदमत का ऐलान करते हैं, बार बार दुनिया वालों को और बिलखुसूस अपने शागिर्दों को इस बात के बारे में वो बताने की कोशिश जारी रखते हैं कि मुझे पकड़ लिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे जलीलो ख्वार कर दिया जाएगा। एक एक बात जो कोहे कलवरी पर यीशु मसीह को पेश आने वाली थी, कबल अज मसीह नबियों ने उन बातों को बताया। मसीह आया तो मसीह ने खुद अपने दुखों, तकलीफों, अजीयतों, गिरफ्तारी, कोड़ों, सब चीजों को शेयर किया शागिर्दों के साथ कि वो मेरे साथ ऐसा ऐसा करेंगे, क्योंकि लिखा है फलां सहीफे के अंदर, लिखा है ज़बूर के अंदर, लिखा है शरीयत के अंदर। उनके ईमान को मजबूत करता रहा। यहूदा इस्करियोती भी उनके शागिर्दों में से था। जब उसने देखा कि हमारे रबी को या ये जो बादशाह का ऐलान करने वाला है, उसने भी यीशु मसीह को रद्द किया। जब यीशु मसीह को किसी ने थप्पड़ मारा तो जो ही गाल पर थप्पड़ लगा, यीशु मसीह ने दूसरी गाल आगे कर दी, कहा यहां पर भी मारो। अब एक बंदे के दिल में ये आएगा, यार ये बंदे को कोट खाने ने बादशाही की करनी है, ये तो अपना दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर रहा है और कह रहा है कि एक और ठोको, तो ये बादशाही कैसी करेगा? इन्हें बात यहां से फतूर उसके दिल में उठता है और वो फतूर उसे मौत की जानिब, हलाकत की जानिब लेकर जाता है और वो खुद ही खुदकशी करके मर जाता है। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम वो पी सकते हो? एक आखिरी हवाला निकालिए, पहला करंथियों का खत, उसका 10वां बाब और उसके 14वीं आयत से पढ़ते हैं। इस सबब से ऐ मेरे प्यारो, बुत परस्ती से भागो। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो मैं कहता हूं तुम आप उसे परखो। गौरतलब बात है, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? क्योंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। अब अगली आयत जो है वो हम पढ़ेंगे 20वीं आयत से। वहां पर लिखा है, नहीं
بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں شیاطین کے لیے قربانی کرتی ہیں، نہ کہ خدا کے لیے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ تم خداؤں کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداؤں کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداؤں کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زور آور ہیں؟ مقدس پالوس سوالیہ مار کرتا ہے کہ ہم شیاطین اور خدا کے پیالے دونوں میں شرکت نہیں کر سکتے۔ اگر دوگلا سسٹم کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ تم اس طرح سے خدا کی غیرت کو جوش دلاتے، کیونکہ وہ غیور خدا ہے، غیرت مند خدا ہے، اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہو اور اس سے یہ ثابت کرتے ہو کہ ہم خدا سے زوراور ہیں۔ آپ پہ آج شاعر بانی اسی چل کے اور دوجہ ہی خون پی ہونے ہیں، دوسری میں پی لینے ہیں، اور گوانیاں نے بھیجی ہے۔ یار یہ خدا کے حضور جو دسترخوان ہے، کیا اس میں پاکیزگی نہیں؟ کیا اس میں شفا نہیں؟ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلا کرنتھیوس کا 11واں باب 26ویں آیت سے، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ غورت طلب بات ہے، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کا بارے میں قصوروار ہوگا۔ لکھا ہے، پس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے، کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کے کھانے پینے سے سزا پائے گا۔ اسی سبب سے تم میں بتیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سو بھی گئے۔ اور پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو شفا نہ پاتے۔ آج بے ایمان لوگ، کم ایمان والے لوگ، کم علم والے لوگ، بدعتی تعلیمات دینے والے لوگ خدا کی میز کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ خدا کے دسترخوان کو یا خدا کی میز کو جس کی بابت یسوع مسیح نے حکم دیا، جس کی بابت عہد عتیق کے اندر نظر کی میز پر 12 روٹیاں رکھی جاتی، میں کا تفاوت پیش کیا جاتا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا دسترخوان ہے، خدا دا ضیافت ہے، اور اس ضیافت میں شامل ہو کر آپ مسیح کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ دنیا کہتی ہے کہ وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہی تک اڑ گیا، لیکن آپ اس دسترخوان میں شامل ہو کر اس روٹی اور پیالے کی بدولت مسیح کی موت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جب تک وہ نہ آئے ہم اسی طرح اس دسترخوان پر شامل ہوتے رہیں گے۔ اور اس کے لیے کہتا ہے کہ اس دسترخوان پر آنے سے پہلے اپنے آپ کو آزما لیجیے، اپنی روشوں کو درست کر لیجیے۔ اگر آپ بغیر درستگی کے ساتھ اس میز پر آئیں گے تو سزا پائیں گے، نہ صرف سزا پائیں گے، آپ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ تم میں سے بعض سو بھی گئے اس دسترخوان پر غلط طور سے آنے پر۔ اب اس کی اگر آپ بائبل مقدس کی ہسٹری میں دیکھیں تو اس کی جو روٹی کی بابت کہا گیا کہ روٹی بنائی جائے، اوریجنل روٹی گندم کی روٹی، اور اس میں زیتون کا آئل یا دوسرا آئل ڈال کر اس کو گوندھ کر بنایا جائے، اور پھر آگے آپ نے دیکھا کہ بدن بھی ایک ہے اور روٹی بھی ایک ہے، یعنی کہ درجن روٹیاں ایسے ایک روٹی دے وچوں ہزاراں لوگ ٹک ٹک کے کھاندے نے، تو پھر بات جاندی ہے۔ اس کی بابت جانیے کہ کسی کانگریگیشن کے اندر اگر یہ روٹی اوریجنل روٹی
جو بائبل مقدس کے مطابق کہی گئی کہ اس طرح سے بنانا، تو اگر کسی چرچ کے اندر روٹی اس طرح کی موجود ہے تو بہت اچھا ہے، ویل اینڈ گڈ ہے۔ اگر کسی چرچ کے اندر جوساں دے ڈبے نے، کیمیکل دے ڈبے نے، تو یسوع مسیح نے جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا تھا تو اس نے فسا کھائی۔ یسوع مسیح نے یہ نہیں سی آکھیا کہ وہ تھے لیور برادر یا نسلے والے کتے کولو جا کے انگوراں خرید دے، گھر میں تیار کرو، یہ خدا کی فسا ہے، پیور اناج یوز کرو، پیور زمین کے حاصل جو آپ کو فراوانی کے طور پر دیا گیا ہے اس کو استعمال کرو۔ لیکن ہم خدا کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ کبھی ہم ٹکیاں کھاتے ہیں تو میں نہیں پیتے یا یسوع کے پیالے میں شریک نہیں ہوتے، اور اس طور سے جس طور سے بائبل مقدس فرماتی ہے کہ روٹی اور میں تیار کی جائے، تو تبھی جا کر اس میں آپ کی شرکت اس قاعدے کے مطابق آپ توبہ یافتہ ہوں، آپ بپتسمہ یافتہ ہوں، تو پھر آپ خدا کی میز پر ہاتھ بڑھا سکتے ہیں۔ آج جمدے بچے میں بھی کئی یار ماما پتر فادر دے کول اگے لے کے جاتے نہیں، انہوں ہی لا تھوڑا جا، اور کیا کرے گا وہ آپ کی گود میں بیٹھا شخص؟ کیا اس کو پتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ خدا کیا چیز ہے، اس کو پتا ہے کہ جیسس کرائسٹ کیا چیز ہے، اسے علم ہے کہ مسیحت کی رسومات کیا ہے، مسیحت کی تعلیم کیا ہے۔ وہ جب تک مسیحی تعلیم سے روشناس نہیں ہوتا وہ توبہ کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ بچے سب معصوم ہوتے ہیں اس وقت تک جب وہ بچے ہیں، جب وہ اپنی اس ایج سے باہر آتے ہیں تو پھر کہاں بھی بچے دے اکھ رکھی ہوں دی انہوں نے کہا کہ انہوں چھاڑ دے۔ بچوں سے بھی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں انجانے کے اندر، حالانکہ وہ اس چیز کے بارے میں جانتے نہیں ہوتے۔ یہ والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو مسیحی تعلیم سے روشناس کروایا جائے، اور ہمارا جو پیالہ ہے یہ پیالہ اس بات کی دلالت ہے، یسوع مسیح کے اوپر ایمان کا عقیدہ یا ایمان کا اظہار ہے کہ یسوع مسیح چرنی میں پیدا ہوا۔ کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کہہ سکتے ہیں میرے لیے، آپ کے لیے۔ وہ پیدا کس کے لیے ہوا؟ آپ کے لیے۔ اس نے دکھ کس کے لیے اٹھائے؟ آپ کے لیے۔ وہ کیوں مارا کوٹا گیا؟ آپ کے لیے۔ اس کو کیوں نیزہ مارا گیا؟ اس کے ہاتھوں میں کیل کیوں ٹھونکے گئے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ وہ کیوں سولی پر چڑھ گیا؟ میرے لیے۔ وہ کیوں مر گیا؟ میرے لیے۔ وہ کیوں زندہ ہو گیا؟ میرے لیے۔ وہ کیوں دوبارہ واپس آنے والا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ جب تک وہ نہ آئے، بندے دے پترا میرا اس پہ آیا دسترخوان دے بھی شریک ہوں دے رہو۔ قاعدے قانون کے مطابق آج خدا نے آپ کو کسوٹی بائبل مقدس دی ہے، آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں، خود اس کی تعلیم کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تعلیم اس میز کی بابت، اس میز پر شرکت کرنے والوں کی بابت یہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ میرے عزیزو، آج خدا نے ہمیں اپنی ضیافت میں شامل کیا ہے، آج خدا بھی ہمارے ساتھ اس ضیافت میں شامل ہے۔ اپنے دلوں کو بغض سے پاک کیجیے، ناپاکیوں کو دور کیجیے۔ اگر کوئی نیت باندھ کر گھر سے نہیں آیا تو ابھی وقت ہے کہ وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو سلنڈر کر سکتا ہے، برے کے خون کو اپنے اوپر لے سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ اے خداوند خدا، یسوع کے نام کے وسیلہ سے اس وقت مجھے پاکیزگی بخش دے، مجھے بے عیب کر تاکہ میں تیری میز پر شرکت کر سکوں۔ یہ میز، یہ شرکت آپ کو گناہوں سے معافی بھی دلاتی ہے، آپ کی بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پیالے میں سے پیئیں تو آپ کا کینسر دور ہو جائے، لیکن آپ کے ایمان کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آپ کی شوگر کی بیماری دور ہو جائے، آپ کی دمے کی بیماری دور ہو جائے، آپ کے ٹی بی کی بیماری دور ہو جائے۔ ابتدائی کلیسیا میں آج دیا بڑھیں گے نا چھوٹیاں چھوٹیاں کولیاں شولیاں، پیالے کی جب بات ہوتی ہے تو پیالے ایک میں ہی
اور یہاں سے وہ پیالہ چلتا ہے، سب اسی ایک پیالے کے ساتھ اپنے ہونٹوں سے اس میں کو شک کرتے ہیں۔ اے نہیں، بعض کلیسیوں میں ایسا بھی ہوا کہ بھائی جی نے اس میں سے گھونٹ لیا نا تو باؤ اور پھڑے ہاتھ چر مار انہیں کنارے تو انج پھیرے ہیں تو پھر دوجے اس میں کیا خدشہ ہے ڈر اور کہتے جراثیم ہی نہیں لگتا یار، جراثیم لگنے نے تو بیٹھے نہیں لگ سکتے، اج میں ہوں گے کی حالات ہوئے نے آپس جڑ کے سارے بیٹھے ہیں کہ اتنے سارا کچھ گردش کری جان دیا ہے، لیکن خدا سا ماردہ کیوں نہیں؟ ہم خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں، اور جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں، اور میں اپنے ایمان کا اظہار یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں چرچ میں آنے سے پہلے اس چرچ کو خدا کے بیٹے یسوع کے پاک خون میں چھپاتا ہوں، آپ کے لیے برکت چاہتا ہوں، آپ کے لیے رکاوٹیں دور ہوں، آپ کے رستے کھلے اور آپ خدا کے گھر میں وقت مقررہ پر پہنچے۔ یہ خدا کے خادم کی دعا ہوتی ہے کہ خدا کے گھر میں لوگوں کا ذخیرہ ہو۔ آج اس میز پر ہاتھ بڑھائیں، لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا ان کے سپرد کریں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے اور آج کی اس کلام کو اس طرح سے